باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین. سامعین محترم، رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہوا ہے. اس مبارک مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے. احادیث میں، روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ رجب جو مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور رمضان کا امت کا مہینہ ہے. رجب بیج لگانے کا مہینہ ہے، مطلب اس میں بیج لگایا جاتا ہے، نیک اعمال کا بیج لگایا جاتا ہے. یہاں پہ تہیہ بندہ کرتا ہے کہ بھئی آج سے میں نے تمام برائیاں چھوڑ دینی ہیں، آج سے میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینا شروع کرنا ہے، آج سے میں نے تمام نیک اعمال کرنے شروع کرنے ہیں جو میری کریم آقا لجپال آقا نے فرمایا ہے. پھر شعبان کیا ہوتا ہے کہ شعبان المبارک میں اس کو پانی دیا جاتا ہے، اس کو کھاد دی جاتی ہے، پانی دیا جاتا ہے، اس کو ساری چیزیں اس کو دی جاتی ہیں، اور پھر اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیں رمضان میں ملتا ہے کہ بٹ رہا ہے محمد کا صدقہ، لوٹ لو جس نے لوٹا نہیں ہے. پھر اللہ پاک اپنے حضور کے علیہ السلام کے صدقے سے حضور کی امت کو عطا فرماتا ہے. اسی طرح سامعین محترم، رجب المرجب میں جہاں بے شمار واقعات پیش آئے، وہاں پہ 6 رجب المرجب کو عالم اسلام کی بہت بڑی شخصیت، اولیاء کاملین میں بہت بڑا نام، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز، خواجہ خواجگان رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہوا. اجمیر شریف انڈیا میں، اسی طرح پوری دنیا میں آپ کا جو عرس مبارک کی تقریبات ہیں وہ یکم رجب سے ہی ماشاءاللہ سے شروع ہو جاتی ہیں، اور احسان ثواب کی محافل سچنا شروع ہو جاتی ہیں. اور چونکہ آپ سرکار کو قوالی جو ہے وہ بہت پسند تھی، قوالی کول سے نکلا ہے نا، اولیاء اللہ کے کول، بزرگوں کے کول اس میں سنائے جاتے تھے. آج تو خیر قوالی کا روپ رنگ ہی چینج ہو چکا ہوا ہے، گیت اور نغمے اس میں بولے جاتے ہیں، لیکن اصل قوالی جو اولیاء اللہ سنتے تھے وہ کول سے قوالی. کول مطلب ہوتا ہے اچھی بات کہنا، جو بزرگ اچھی بات کہتے تھے اس کو قوالی کی صورت میں، طرز کی صورت میں، سور اللہ کی صورت میں سناتے تھے یا سنا کرتے تھے، اور وجہ کی کیفیت کے لیے نا. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ چشتی سلسلے کی بہت بڑی ہستی ہیں. آپ سرکار رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں کہ بچپن میں ہی آپ کے والدین کا وصال ہوا. آپ کے والد بزرگوار بھی بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے نیک لوگ بندے تھے. ظاہری بات ہے نیکوں کی اولاد آگے نیک ہوتی ہے. ماں بھی ماشاءاللہ عبادت گزار تھی اور باپ بھی عبادت گزار. سامعین محترم، ماں باپ کی طرف سے جو ورثے میں ایک زمین کا ٹکڑا ملا، کھیتی باڑی میں شروع کی، ظاہری بات ہے روزگار کا سلسلہ بھی شروع کرنا ہوتا ہے. تو لیکن جو ایک دل تھا، وہ جو کہتے ہیں نا جو شروعات ہوتی ہے، جو وقت کا امام ہوتا ہے بچپن میں بھی امام ہی ہوتا ہے. تو جو ایک روحانیت تھی، جو والدین کے اندر ایک کرم تھا اللہ پاک کی ذات کا، جو قرآن کا علم تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، وہ اپنا آپ دکھاتا ضرور ہے. تو اندر ایک تڑپ تھی، کہ خیال تھا کہ یار میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. تو ایک دفعہ کام کر رہے تھے حضرت ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مشہور بزرگ تھے اس دور کے، اور وہ وہاں سے گزر رہے تھے. تو وہ آپ کے پاس آئے، تو انہوں نے کہا بیٹا کچھ کھانے کے لیے ہے تمہارے پاس؟ تو آپ کے پاس انگور تھے اور بھی کچھ تھا. آپ نے ان کو کھانے کے لیے پیش کیا نا، ادب سے، بڑا ان کو پانی پلایا، بہت زیادہ ادب کیا. لڑکے تھے، ابھی بچے تھے، تو بزرگوں کو آپ کا ادب بہت زیادہ پسند آیا، اور وہ اپنی نگاہ کامل سے جان گئے کہ اس بچے کے اندر جو ہے وہ ایک تڑپ ہے،
بزرگوں کا ادب ہر کوئی تو نہیں کرتا نا، ہر ایک کے حصے میں نہیں آتا بزرگوں کا ادب. جس کے اندر تڑپ ہوگی، لگن ہوگی، اللہ سے محبت ہوگی تو وہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرے گا. جس کے اندر اللہ سے محبت نہیں ہے اور اوپر سے وہ کہتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے بالکل محبت نہیں کرتا. اس کے سارے دعوے جھوٹے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جو اللہ کے بندوں سے محبت نہیں کرتا تو اس کا دعویٰ یہ جھوٹا ہے. بہرحال آپ اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والے، فقیروں درویشوں کی خدمت کرنے والے، تو آپ نے خوش ہو کے اپنی جو کپڑا تھا اس کے اندر سے آپ نے تھیلا تھا، اس کے اندر سے روٹی کا ایک ٹکڑا جو تھا، وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا. عام کسی کو دیا جائے کہ یار میں نے تو آپ کو کھانا کھلایا اور آپ مجھے سوکھی روٹی کا ٹکڑا دے رہے ہیں، لیکن وہ سوکھی روٹی کا ٹکڑا ایک ولی کے ہاتھ سے نکلا، ان کو دیا. جیسی زبان میں رکھنے کی دیر تھی کہ اندر کی دنیا ساری روشن ہوگی، سینہ سارا روشن ہو گیا. جب ہوش میں آئے تو پھر کیا ہوا کہ وہ ایک اندر چنگاری ڈال گئے تھے نا، ایک چنگاری، وہ نور روشن کر دیا تھا نا، چراغ روشن ہو گیا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے جو مال و متاع تھا سب کچھ جو تھا اس کو خیرات کیا، اور جو تھوڑے بہت پیسے اپنے پاس رکھے، اور دیکھیں علم کی تلاش کے لیے آپ نکل پڑے. جتنے اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین ہوئے ہیں، آپ صوفیاء ہوئے ہیں، ان سب نے سب سے پہلے دین کا علم حاصل کیا. سلطان باہو فرماتے ہیں علم باج کوئی فقر کماوے، کافر مرے دیوانہ ہو، سہ بریاں دی عبادت کرے روے اللہ کو لو بگانا ہو. کہ جس کے بعد اگر علم نہیں ہوگا نا تو وہ اپنی جہالت میں بہت سے ایسے اعمال کر جائے گا جو غیر شرعی ہوں گے. اولیاء اللہ کبھی شریعت سے باہر نہیں جاتے، ٹھیک ہے نا. تو غیر شرعی اعمال کر کے جو اس کو ملا ہوگا وہ بھی گنوا بیٹھے گا، جو ملا ہوگا اس کو بھی گنوا بیٹھے گا. تو اس لیے کسی بھی بزرگ کے لیے علم شریعت کم از کم اتنا لینا ضروری ہے، اتنا حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہ اپنے روزمرہ معاملات کو بہتر کر سکیں. روزمرہ معاملات میں جتنی بھی چیزیں آ سکتی ہیں اس کو اچھے طریقے سے چلا سکے اور گنہگار نہ ہو جائے. کہیں پہ یہ نہ ہو کہ وہ دین کے دائرے سے نکل جائے اور بندہ اپنے آپ کو ولی سمجھ کے بیٹھا ہو. تو سب سے پہلے ولایت کے جو درجات ہیں ان میں شریعت کا مقام آتا ہے. تو آپ نے علم شریعت، جیسے آج کچھ ممالک ہیں بڑے مشہور ہیں علم کے حوالے سے، ہم کہتے ہیں نا لاہور پاکستان کی فلاں یونیورسٹی ہے، ہم نے علم حاصل کرنا ہے تو لاہور شہر چلے جاؤ، ادھر یہ یونیورسٹیاں ہیں، اسلام آباد کی یونیورسٹی، کراچی کی یونیورسٹی، تو یا فلاں شہر ملک میں آپ کو اس موضوع پہ آپ کو اتھینٹک بکس مل جاتی ہیں، اتھینٹک جو ہے ادارے مل جاتے ہیں. اس دور میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، تو بغداد جو تھا وہ علم کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا. سب لوگ جو تھے نا وہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف نکل پڑتے تھے. تو بغداد میں اس ٹائم اولیاء اللہ موجود تھے، اہل علم، مدارس. خواجہ غریب نواز، خواجہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ماشاء اللہ دین کی خدمت کر رہے تھے آپ، اور علم روحانیت لوگوں کو سکھا رہے تھے. تو ہم نے وہاں پہ جا کے ماشاء اللہ سے علم دین بھی حاصل کیا اور مختلف بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دی. اور بالآخر حضور سیدنا عثمان ہارونی، جن کو ہارونی بھی کہا جاتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کی بارگاہ میں آپ نے دست بیعت کی اور پھر آپ سے روحانی فیض حاصل کیا. آپ کی بارگاہ میں رہے اور آپ نے باقاعدہ آپ سرکار کی تربیت فرمائی. آج لوگ کہتے ہیں یار ہم پیسا کے پاس گئے ہیں، بس ہمیں بھی اپنا خلیفہ بنا دیں، ابھی ولایت دے کے بھیج دیں. جو ابھی چیز ملتی ہے وہ ویسی ختم ہو جاتی ہے. جیسے ہم کہتے نہیں ہیں چائنا کی چیز جو ہے وہ تھوڑی عرصی چلتی ہے، تو وہ دیکھیں کہ وہ پھر چیز تھوڑی عرصی چلتی ہے بغیر علم کے. جیسے میں نے عرض کی کہ وہ بندہ ہر چیز گنوا بیٹھتا ہے. نبی محترم نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام الاولیاء بنایا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن انہوں نے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ انہوں نے کتنا عرصہ حضور کی بارگاہ میں گزارا. جب پیدا ہوئے تو سرکار اپنے پاس لے گئے کہ بھئی میں اس کی تربیت کروں گا. تربیت فرمائی ان کی کتنے سال تربیت فرمائی. پھر ان کو سپاہی بنایا، پھر سالار، پھر سپہ سالار، پھر جج، کتنے ان کو سارے معاملات. پھر علم من کن تو مولا فہذا علی مولا، کتنے مقامات عطا فرمائے. ایسی ہے نا، کتنے مقامات. باب العلم بنایا، علم کا دروازہ بنایا، کتنے مقامات. پھر کیا مسند ارشاد پہ بٹھایا کہ علی اب آپ نے مسند ارشاد پر بیٹھنا ہے، لوگوں کو بیان کرنا ہے. تو مولا علی جو امام الاولیاء ہیں، انہوں نے ایک پراپر پوری تربیت حاصل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں.
اور یہ نہیں کہا کہ میں تو جناب نبی کا چچا زاد بھائی ہوں، میری تو شان ہی بہت اعلیٰ ہے. نہیں، تربیت ہوئی. عاجزی انکساری بھی ہمیں ملتی ہے، تمام معاملات ہمیں ملتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جانا بھی ہمیں ملتا ہے. ہمیں غزوات میں سب سے بہترین جنگجو بھی ہمیں ملتے ہیں، اور سب سے بہترین رکوع اور سجود کرنے والے بھی ملتے ہیں، جن کو قرآن میں بیان کیا گیا. رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے. آج جو ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نماز سے کوسوں دور ہوتے ہیں، سانو نماز معاف ہے. امام الاولیاء کو معاف نہیں ہوئی تو تمہیں کیسے معاف ہو گئی؟ سید الشہداء کو معاف نہیں ہوئی تمہیں کیسے معاف ہو گئی؟ تو بڑی چیزیں جو ہیں، وہ بڑی باتیں جو ہیں، وہ ہمارے لوگوں میں فضول کی مشہور ہیں، کر دی جاتی ہیں. اولیاء اللہ کی مخالفت میں کہہ لو، یا اولیاء اللہ سے نفرت میں کہہ لو کہ ان کے بارے میں فضول گوئی. جیسے اگر ہم کسی نارمل انسان کے بارے میں فضول باتیں معاشرے میں پھیلا دیں جو اس نے کی بھی نہیں ہے. جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے نا، کسی کی سنی سنائی بات بھی عمل کر لیں اور آگے پہنچانا شروع کر دیں. تو کبھی کاش اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان ہستیوں کی جو تگ و دو ہے، جو علم حاصل کرنے کی جستجو ہے، ذرا سوچیں کہ ایک بچہ جس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ پڑھنے کے لیے لکھنا ہے، راستے میں کتنی تکالیف کا وہ کرنا پڑتا ہے، کتنی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، کتنے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں، رہائش کے، کھانے پینے کے، تعلیم کے اخراجات. اور پھر تعلیم حاصل کی، روئے پٹے نہیں کہ جناب نہیں یار میرا تو کوئی ہے نہیں تو میں ان کی کرا. نہیں، مسلمان تھے نا. الا ان اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی کو خوف اور ڈر نہیں ہوتا. تو پھر دیکھیں کتنا اللہ نے کرم کیا کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے، اور پھر پیر و مرشد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں لے کے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ مولا یہ میرا معین الدین ہے، اسے قبول فرمائے. یہ میرا معین الدین ہے، آپ اسے قبول فرمائے. خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا. اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، کرم فرمایا ان کے اوپر. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، فرمایا حضور کی بارگاہ میں ادب سے سلام پیش کرو، درود و سلام پیش کیا. تو اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام اے سلطان الہند بحر و بر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلطان بنایا ہند کا اور بحر و بر کا. کہ جب آپ کی ڈیوٹی لگائی گئی نا وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، عطائے رسول فناف رسول ہے کہ بھائی جا کے اب تم تیار ہو گئے ہو، اب تم نے جا کے دین کا کام کرنا ہے. جب آپ تشریف لے کر آئے تھے پتہ کتنی عمر تھی؟ 50 سال سے اوپر عمر تھی، کئی روایات میں 50 اور 52 52 ایئرس اولڈ. کہ جب آپ سرکار مکہ اور مدینہ سے چلتے ہوئے بر صغیر تشریف لے کر آئے، پہلے تو بغداد گئے نا، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی آپ نے. تو پتہ چلا کہ حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے. فرمایا دیہان سے جانا، وہاں پہ اللہ کا ایک شیر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ شیر کون ہے؟ علی بن عثمان حجویری، جس کو دنیا داتا حجویری کہتی ہے. میں اگر وہ میرے دور میں ہوتے تو میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوتا. اتنی بڑی ہستی ہے. کون؟ خواجہ حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا کچھ نوازا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے، فناف رسول بنا کے بھیج رہے ہیں. پھر بھی اندازہ کریں جب لاہور آتے ہیں تو داتا حضور کی بارگاہ میں 40 دن گزارتے ہیں. 40 دن، آج بھی آپ کا حجرہ مبارک وہاں پہ موجود ہے. 40 دن وہاں گزارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. وہ جو سرکار سے عطا ہوا تھا وہ تربیت بھی تو کرنی تھی نا، وہ ہضم بھی تو کرنا تھا نا. سرکار جس کو عطا فرماتے ہیں تو ظاہری کسی نہ کسی بزرگ کے ہاتھ اس کو لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ نے ان کی اب تربیت کرنی ہے. تو یہ سامعین محترم تربیت بڑی بات ہے. لوگ آتے ہیں نا آستانوں میں کہ بھائی پی جی پڑھائی دے ہوتے کام ہو جائے، این جو ہوتے اسی یہ کریے تو وہ ہو جائے، مطلب ہم یہ کریں تو فوراً ہمارے معاملات حل ہو جائیں. اندر وہ خلوص، وہ نیت ہم سے 1000 گنا زیادہ اچھی تھی خواجہ غریب نواز کی. پھر بھی 40 دن اپنے پاس بٹھایا، تربیت کی ان کو، عالم روحانی مراقبے میں، مکاشفے میں ان کی تربیت کی، انعامات سے نوازا. پھر ان کو بھیجا کہ ہاں آپ انڈیا جاؤ، راجستھان کے ایک شہر میں اجمیر میں، وہاں جا کے آپ نے دین پھیلانا ہے. تو اللہ کے ولی خوشبو جہاں سے گزرتی جائے نا وہ خوشبو پھیلتی جاتی ہے، خود ہی پھیلتی جاتی ہے. تو اللہ کے ولی جہاں جہاں سے گئے وہاں دین اسلام پھیلاتے ہوئے گئے، وہاں. تو اس طرح دیکھا جائے تو ہم نے جو روایات میں آتا ہے کہ 90 لاکھ سے زیادہ اس دور میں
لوگوں کو مسلمان کیا، بڑے بڑے بیچ میں کرامات آئیں، بہت سے معاملات آئے. تو یہ اللہ کے وہ ولی کامل ہے خواجہ غریب نواز. غریب نواز ان کو ایسے نہیں کہا جاتا. یہ جو علاقہ تھا نا، یہاں پہ بڑا ذات پات اونچ نیچ کو دیکھا جاتا تھا. جیسے آج اللہ معاف کریں کہ ہمارے بھی جو علاقے ہیں یہاں پہ آج بڑا لوگ دیکھتے ہیں ذات پات اونچ نیچ کو پیسے کے حوالے سے. اس دور میں تو بہت زیادہ تھا، اور ہندوؤں میں یہ چیز ابھی بھی بہت زیادہ ہے. برہمن، کھیتری اور کیا سے کہتے ہیں جو چھوت ایسی ذات ہوتی ہے، جناب آپ امیر لوگوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ان کی گلی سے نہیں گزر سکتے، جن کو کوئی پاس نہیں بٹھاتا تھا، جن کو کوئی اپنی گلی سے گزرنے نہیں دیتا تھا. تو کیا ہوا، خواجہ غریب نواز نے ان کو اپنے ساتھ بٹھانا شروع کر دیا. جو خود کھاتے تھے وہ ان کو بھی کھلاتے تھے. جس پیالے میں خود پانی پیا اس میں ان کو بھی پلایا، جس میں انہوں نے پانی پیا اسی پیالے میں خود بھی پانی پیا. اسی پیالے میں حضور بابا جی یہ کیا، لوگ تو ہمیں پاس نہیں بٹھاتے اور آپ تو ہمارے جھوٹے پیالے میں پانی پی رہے ہیں. فرمایا میرے رب نے تو صرف اعلیٰ یا کم تر ہونے کا معیار ایک ہی رکھا ہے، تقویٰ. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تم میں سے اعلیٰ وہی ہے نا، متقی پرہیزگار ہے. امیر غریب، کالا گورا چٹا عربی اجمی یہ تو معیار ہی نہیں ہے. کیسا معاشرہ سرکار نے تبدیل کر کے رکھ دیا. اللہ کے ولی جہاں جاتے ہیں تبدیلی آ جاتی ہے نا. آج بھی لوگ کہتے ہیں تبدیلی آ گئی، تو یہ تبدیلی ہے. جہاں اللہ کے ولی جاتے ہیں وہاں یہ تبدیلی آتی ہے. گھر مکان چوبارے وہی تھے، لیکن جو لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے کل تک، کسی کو حقیر سمجھتے تھے، آج وہ گلے لگا رہے ہیں. نہیں یار تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا. آج وہی لوگ کہہ رہے ہیں یار تم میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، آؤ ہم ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. خواجہ جمیل کا آپ کے خیمے کے سامنے جب دسترخوان لگتا تھا، میر غریب راجپوت، بڑے بڑے راجپوت تھے، بڑے بڑے جو تھے وہ بیٹھتے تھے، اور جناب غریب بھی وہیں بیٹھتا تھا، کھانا کھاتے تھے. اور سب کو ایک ہی قرآن کا درس دیا جاتا تھا، اور ایک نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ کر سنائی جاتی تھی. سب کو تزکیہ کیا جاتا تھا، تزکیہ نفس کیا جاتا تھا. سب کو روحانی غذا وہاں پہ دی جاتی تھی، علمی غذا بھی روحانی غذا بھی عطا کی جاتی تھی لوگوں کو. یہ ہے میرے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. سامعین محترم، حالات بڑی خراب تھے. مسلمان بادشاہ بھی نہیں تھا وہاں پہ، تو مسلمان بادشاہ بھی نہیں تھا، کوئی مسلمان حکمران بھی نہیں تھا کہ چلو داتا حضور کے دور میں ایک ایسا بھی آیا نا وقت، تو پھر بڑے بڑے اولیاء اکرام کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے، تو پھر آپ نے وہاں پہ مسلمان کیا لوگوں کو، بڑے بڑے ولی اللہ جو ہوئے ہیں نا، پھر انہیں بعد میں وہاں پہ مسلمان حکمرانوں کو بلایا کہ اب تم ادھر آؤ، اب تم یہاں پہ آ کے قبضہ کرو. تو پھر کیا ہوتا تھا، قبضہ کیا جاتا تھا. لوگوں کے دلوں پر قبضہ تو پہلے ہو چکا ہوتا تھا، اور پھر کتنے آرام سے سارے معاملات حل ہو جاتے. تو یہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے تگ و دو کی، جنہوں نے جا کے دین اسلام کو پھیلایا اس انداز میں. جہاں جہاں تلوار چلانے کی بات آتی تھی تو وہ بھی کھڑے ہوتے تھے تلوار چلانے کے لیے. اللہ کے ولی. آج دیکھو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم صرف اندر بیٹھ کے باتیں تو کرتے رہیں، لیکن جب کوئی بات آئے نکلنے کی باہر تو ہم اندر ہی بیٹھے رہیں. نہیں ہے مولویاں دا کام ہے، فلانے دا کام ہے. آج دیکھو ابھی فرانس میں، اور اب پھر یہ کل سویڈن میں، اور پھر یہ ان دنوں میں پھر انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، بے ادبی کی، لیکن کسی نے جواب ہی نہیں دیا اس کو. کتنے بڑے بڑے حکمران ہیں جو بات کر رہے تھے کہ یار ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی ہم محبت کرتے ہیں اتنی کوئی کر ہی نہیں سکتا. تو دیکھو خواجہ غریب نواز کے سامنے تو کسی نے بے ادبی نہیں کی، جرت نہیں ہوئی. ایسی تبدیلی لے کر آئے نا کہ وہی جو برا کہتے تھے وہی آج آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنا شروع کر دی انہوں نے، بے ادبی کرنا چھوڑ دی انہوں نے. آج بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کسی برے حالات کے زیر اثر نہیں آئے. وہ نہیں مسلمان حکمران کوئی مسئلہ نہیں ہے، درویش کی یہ شان ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہوتی. آج کے دور میں حضرت امیر المجاہدین کو ہم نے دیکھا نا،
ہم دیکھتے تھے سوچتے تھے یار حکمران اگر مسلمان نہ ہو تو بندہ کیسے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر سکتا ہے. تو آج پتہ چلا کہ مسلمان جب حکمران ہو لیکن بک چکے ہوں، جن کو دین سے زیادہ اپنے بینک بیلنس کا پڑا ہو، اور ان کے سامنے بے ادبیاں ہو رہی ہوں اور وہ کہیں جی حالات خراب ہیں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے، تو وہاں پہ پھر کیسے کوئی اللہ کا ولی کھڑا ہوتا ہے؟ کیسے اللہ پاک ایک دم لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر دیتا ہے؟ ایک دم کیسے کسی معذور آدمی سے اللہ کام لے لیتا ہے؟ صحت مند تندرست صاحب علم بیٹھے رہ جاتے ہیں. اللہ پاک، یہ اللہ پاک کی شان ہے. فرعون کو کس نے مارا تھا؟ جس نے بڑے سے بڑا غرور کیا کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں مروا دیا. نمرود کس نے مارا؟ اس کو کیڑا دماغ میں چلا گیا. بھائی بڑے بڑے ظالم و جابر حکمران کہ نہیں جی حالات خراب ہے، دین اسلام کے حوالے سے بات نہیں کرنی. او بھائی کھا تو تم دین کا رہے ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تو حکمران ہو تم. تو خواجہ اجمیر بھی کہاں گئے تھے؟ یہ تو دیکھو، بغیر فوج کے گئے تھے آپ، کوئی فوج نہیں تھی آپ کے پاس. خواجہ غریب نواز جب انڈیا تشریف لے کے گئے تھے نا، اجمیر شریف کو ڈالے نہیں آپ کے ساتھ آئے تھے گاڑیوں کے، نہ آپ کے پاس لینڈ کروزر تھی، نہ پیر صاحب کے پاس جناب 50-60 مریدوں کی فوج بھی نہیں تھی ساتھ، کوئی لینڈ کروزر نہیں تھی، پیچھے کوئی گارڈز نہیں تھے جنہوں نے رائفلیں پکڑی ہوں گی. اکیلے تنہا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ عملی تصویر تھی جو ہم نے دیکھا امیر المجاہدین نے کیا. عملی تصویر ڈٹ کے سامنے کہ نہیں بھائی لبیک یا رسول اللہ کہنا ہے تو کہنا ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگانے ہیں تو لگانے ہیں. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں نعرے لگوائے. تو آج بھی بس تھوڑا مسلمانوں کو اپنی غیرت جگانے کی ضرورت ہے. ہم سب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، ہم سب کو چاہیے اس کے لیے کیمپین چلائیں. زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی جو شان ہے وہ بیان کریں، زیادہ سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان کریں. آج آپ سب نے جو ہمارے یوٹیوب کے ذریعے بھی سن رہے ہیں، سب ساتھیوں سے، بہنوں بیٹیوں دوستوں سے، سارے ہم لوگ پیکیج کرواتے ہیں. نیٹ ساری رات دیکھتے رہتے ہیں. سب سے گزارش ہے کہ پیکیجز کروائیں اپنے. کوئی ایک پیکیج حضور کے لیے بھی کروائیں، کوئی ایک پیکیج قرآن کی حرمت بتانے کے لیے کروائیں. جتنی قرآن کی شانیں بیان کرنے والی پوسٹیں ہیں وہ ساری لگا دیں اپنی فیس بکوں پر، اپنے ٹویٹر پر، اپنے انسٹاگرام پر، جو واٹس ایپ آپ استعمال